سر یہ حارث سلطان صاحب جو ہیں بڑے ذاتیات پہ اتر ہیں آپ پہ، ایسا کیا ہوا ہے، ایسا کیا کہہ دیا آپ نے، اتنے پرسنل ہو گئے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈبیٹ کے بعد دیکھیں، ایک آدمی نے سالوں لگا کے اسلام کے خلاف ایک مورل کیس بلڈ کیا ہوا ہو کہ یہ مورلی ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، اور ڈبیٹ میں وہ سارے کا سارا جو محل آپ نے کھڑا کیا ہے وہ دھڑام سے گر جائے، آپ کو اپنے منہ سے ریپیٹڈلی کہنا پڑے کہ مورالٹی ہماری ہوتی نہیں ہے، کوئی ایبسلوٹ مورالٹی نہیں ہے، یہ عقل ہے اور ذاتی اوپینین اور پتہ نہیں کہ اس طرح کی باتیں، تو اس کے بعد آپ نیچرل سی بات ہے آپ غصے میں آئیں گے۔ آنا نہیں چاہیے، ڈبیٹ ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے حارث سلطان کے لیے کہ حارث سلطان دیکھے کہ اس کے آرگومنٹس میں اتنا بڑا فلو کیوں ہے، کہ وہ جس دین کے خلاف مورل کیس اس نے بلڈ کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اپنا ایک مورل سٹانس ہوگا نا، جو اس نے ڈبیٹ میں ملٹیپل ٹائم کنسیڈ کر دیا کہ نہیں ہمارا تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کا غصے میں آنا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب آپ انڈر پریشر ہوتے ہیں تو آپ کی اصل پرسنالٹی کھل کے آتی ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں، جو لینگویج مجھے بھی وہ کلپس وغیرہ ملتے رہتے ہیں، تو وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، دیٹ از ویئر دا ڈیپر پرسنالٹی لائز۔ میں اس سے زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ بار بار ویڈیوز بن رہی ہیں آپ کے اوپر، ان کی ویڈیوز، یا تو وہ آپ کی ڈبیٹ کے بعد وہ مطلب ان کے پاس لاجکس نہیں رہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ، یا مطلب کہ وہ اتنے زیادہ اٹس ناٹ اپ ٹو می اینی مور۔ اب حارث سلطان کوئی بچہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، جوان آدمی ہے، کوئی اسکول کا کوئی پلے گراؤنڈ انسلٹ ایکسچینج تو نہیں ہو رہی کہ او میں نے سینڈوچ جلدی کھا دیا، وہ کر دیا۔ ایک ایکڈیمک ڈبیٹ، ایکڈیمک تو خیر نہیں ہوئی، ہوپ کر رہا تھا کہ اس طرف سے کوئی فلسافیکل، کوئی اسکالرلی فلیئر کے ساتھ کوئی بات کی جائے گی، وہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک ڈبیٹ تھی۔ تو ڈبیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوزیشنز کو ریفلیکٹ کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، وہ سوچتا ہے۔ میں کیا کہوں حارث سلطان سے کہ اس ایج میں، اب میں اچھا لگتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اپنی ایج کے مطابق بیہیو کرتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیں مجھ سے بھی آپ کے کوشچن میں بھی امپلائڈ تھا، اور بھی بہت سے لوگوں نے کہ آپ اس لیول پہ کیوں نہیں آپ بھی جا کے بات کرتے پھر، اینڈ مائی آنسر از سمپل کہ آئی ایم ویری شیور ان سب کی، جتنے یہ مولدین ہیں، آئی ایم ویری شیور کہ ان سب کی تربیت میں ان کے والدین نے کمی نہیں چھوڑی ہوگی، میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ۔ میرے والدین نے بھی مجھ پہ محنت کی ہے، تو میں اپنے والدین کی محنت کو کیوں ضائع کر دوں ایک ایسے انسان کے لیے جس نے اپنے والدین کی محنت کو ضائع کیا ہوا ہے؟ میں کیوں اس کے لیول پہ آ کے میں یہ توں تڑاق اور یہ نام ڈالنے اور اس طرح کی باتیں ساری نیم کالنگ، آئی تھنک دیٹس ویری چائلڈش۔ وی آر گراؤن اپ پیپل، دنیا سنتی ہے اس ڈبیٹ کو ہی، میرے خیال میں ایز وی اسپیک شاید کوئی لاکھ کے لگ بھگ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ڈبیٹ میں کوئی آدمی آپ سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، وہ اس کا اپنا حق ہے، لیکن وہ کم سے کم سیکھ لے کہ ڈبیٹ کے مینرز کیا ہوتے ہیں، ڈبیٹ کے بعد آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایک مورل ڈیوٹی ہے۔ لیکن میں اس پہ کیا تبصرہ کروں، میں کسی چھوٹے بچے کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا، ایک گراؤنڈ اپ مین کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ سوال میں یہ ہوپ کر رہا ہوں کہ وہ ہی ول الٹر ہز ویز۔ ڈبیٹ میں ہو جاتا ہے ایسا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی اتنی ویڈیوز آتی ہیں، ابھی تو حارث سلطان کی بات ہے، عباس حیدر کے پاس آ جاتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے حوالے سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں، کیا مطلب اپنی ویڈیوز نہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک آخری ویڈیو بنائیں گے اور اس میں بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں عباس حیدر صاحب کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک تو لوگ، اگر آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں عباس صاحب کے اپنے چینل پہ، ایون جو میں نے ایک معذرت کی ایک کمیونٹی پوسٹ کی تھی اس کے نیچے، تو لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اس چیز پہ کہ نہیں بلاسفمی کا کوئی یعنی نہیں ہونا چاہیے، ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے ٹورڈز دیٹ۔ آپ کسی کو زبردستی روک نہیں سکتے قانونی طور پہ، بدر آئی مین آپ نہیں روک سکتے، تو آپ کم سے کم اتنے کوزی ان کے ساتھ نہ ہوں۔ لیکن انہوں نے اپنا اسکول آف تھاٹ بتایا کہ میں جس اسکول آف تھاٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں فراہی سے، تو ہم بلاسفمی کو اس طرح سے نہیں لیتے، اور یہ بات جو فراہی ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلاسفمی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نٹ شیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، کسی انسان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ کرے گا تو اپنی زبان خراب کرے گا، اللہ کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عباس صاحب اپنی پوزیشن اس پہ دے چکے ہیں، لیکن لوگوں کا بہرحال ایک ویو اس پہ کہ ان کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے کر بھی دیا۔ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ ہم ایمان یونین کے ایک پلیٹ فارم سے جو ان کے لیے لینگویج استعمال کی گئی، دیٹ واز ویری انفارچونیٹ، اس کا کوئی دفاع نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوئی،
اور اسی لیے ان ریزروڈ اپولوجی ہماری طرف سے گئی بغیر کوئی ایف اینڈ بٹ کے جو جسے کہتے ہیں کہ معذرت کرنا ہم نے کی، کیونکہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز آور یوتھ کہ وہ ہمیں دیکھیں کہ کس طرح سے پبلک میں بیہیو کیا جاتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں، یہ بھی اپنی لمیٹیشن یاد رکھنی چاہیے. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. the nutshell is کہ it was a gross overstep from our side. اس پہ ہم نے پبلکلی ان سے معذرت کی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے. تو اس میں عباس صاحب کا جو شکوہ شکایت ہے وہ بالکل جائز ہے. I think we were wrong and we should apologize for it and we do so profusely. بہت شکریہ. Thank you.